دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 فروری 2015 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدا کا۔ دیار مسیح آخر الزمان قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدا کے ایک نئے اور لائیو ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی بفضلہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں، اور حسب معمول ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ بھی انٹریکٹیو ہے۔ ہمارا یہ ایپیسوڈ انٹریکٹیو ہم صرف آپ کے لیے منعقد کرتے ہیں تاکہ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکیں۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے گزشتہ جو ایپیسوڈز ہم نے اس سیریز کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اس میں ہم نے اسلام اور امن عالم کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہے، اور آج کے ایپیسوڈ کے تعلق سے گزشتہ ایپیسوڈ کے اختتام پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے ایپیسوڈ میں موقع کی مناسبت کے پیش نظر ہم آپ کی خدمت میں پیش گوئی مسلم موعود کے متعلق کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں بھی اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ آج ہم پیش گوئی مسلم موعود کے پس منظر کے متعلق کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں وقت کی رعایت کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو میرے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، جو علماء کرام ہمارے ساتھ اس وقت قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطاء المجیب صاحب لون۔ دونوں حضرات سے آپ بخوبی واقف ہیں، ہمارے اس پروگرام کے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جن ایام کا اس وقت ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ مذہبی جنگوں کا وہ دور تھا جب نظریاتی بحثیں اپنے کمال کو پہنچ چکی تھیں اور موافقت و مخالفت میں کوئی ایسی دلیل باقی نہ رہی تھی جس کو فریقین نے استعمال نہ کیا ہو۔ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے اس طویل بحث کو فیصلہ کن بنانے کے لیے مخالفین کو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ منقولی دلائل کے بجائے اس طریق سے کیا جائے کہ جس مذہب کے ماننے والوں کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ، سچا اور پختہ تعلق قائم ہے اور اس کا مشاہدہ بھی کیا جا سکے، اس کو سچا تسلیم کر لیا جائے، اور جہاں محض زبانی جمع خرچ ہو اس کو رد کر دیا جائے، جہاں پہ تعلق باللہ کی کوئی نشانی نہ ملتی ہو اس مذہب کو رد کر دیا جائے۔ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے بار بار دنیا کو یہ چیلنج دیا، کہ اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو اس ایک نقطے پر سب لڑائی کا فیصلہ ہوا چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی معیت اور اس کی تائید کی لازماً کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں، ان علامتوں کی کسوٹی پر رکھ کر یہ پرکھ لیا جائے کہ سچائی کس کے ساتھ ہے۔ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر کوئی صدق دل سے حق کا متلاشی ہے تو اس کے لیے میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، وہ میرے پاس آئے اور میرے ساتھ کچھ عرصہ قیام کرے، اور اگر اس عرصہ قیام کے دوران میری صداقت میں کوئی واضح اور غیر مبہم نشانی وہ اس کو نہ دکھلائے جاوے تو وہ شخص بے شک مجھے جھوٹا قرار دے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ عظیم الشان چیلنج اور یہ صدائے عام کے نتیجے میں قادیان کے آریوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک محضر نامہ اس مضمون کا پیش کیا
کہ آپ دور دراز میں بسنے والے لوگوں کو قادیان آ کر نشان دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں؟ ہم جو آپ کے ہمسائے میں رہتے ہیں، ہمیں کیوں اس سے محروم رکھا جائے؟ اس خیرات کو اپنے گھر سے شروع کیجئے اور ہمیں بھی کوئی نشان دکھائے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلام کی احیاء نو کی جد و جہد کی تاریخ کا یہ موقع ایک نہایت ہی بلند اور عظیم الشان سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا مشن عالمگیر تھا، لہٰذا آپ کو ایک عالمگیر نشان چاہیے تھا، ایک ایسا نشان چاہیے تھا جو سورج کی طرح مشرق اور مغرب میں چمک کر دکھلا دے، ایک ایسی نشانی چاہیے تھی جس کے نتیجے میں اسلام کی صداقت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفہ مقام دنیا پر ظاہر ہو سکے، ایک ایسی نشانی ہو جو آپ علیہ السلام کے عالمگیر مشن کی کامیابی کے لیے براہ راست آپ کا معاون و مددگار ہو، ایک ایسی نشانی آپ کو چاہیے تھی جو اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کرنے کا باعث بن سکے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس غرض کے پیش نظر مشیت الہی کے تحت ہوشیار پور کے قصبے میں تشریف لے گئے، جہاں پر ایک مکان میں آپ تنہا 40 روز تک گوشہ نشینی اختیار کی۔ 40 شب و روز آپ نے عبادت، گریہ وزاری اور دعاؤں میں گزاری۔ اس چلہ کے اختتام پر آپ نے بذریعہ اشتہار یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اس عرصے میں جو بھی میں نے دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں رحمت اور عظیم الشان اور کمال شفقت کے نتیجے میں ان سب کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور ایک متصف بصفات حسنہ ذی شان بیٹے کی ولادت باسعادت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس کی یہ صفاتیں ہوں گی اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میرے مشن کو اور اسلام کو غلبہ عطا کرے گا، اور وہ لڑکا اپنی غیر معمولی صفات اور عظیم الشان خدمت اسلام کے نتیجے میں دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ یہ جو پیشگوئی ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مبشر اولاد کے متعلق، اس کو جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موعود کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اسی نام سے یہ پیشگوئی معروف و مشہور ہے۔ اس پیشگوئی کا کیا پس منظر ہے، اس کی اہمیت اور عظمت کیا ہے، اور اس پیشگوئی سے مراد کون ہے، ان سوالات کے جوابات آج کے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو ابتدا میں بھی کہ آج کے پروگرام میں ہم پیشگوئی مسلم موعود کے پس منظر کے متعلق کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ، تو ضرور ٹیلی فون لائنز ہمارے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کیجیے گا، اور ہمارے علماء کرام کے پینل میں آپ کے سوالات کو پیش کر کے ان کے جوابات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین جیسے کہ ابتدا میں نے بتا دیا تھا آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اب میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پیشگوئی مسلم موعود کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ صرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ہی پیشگوئی نہیں ہے، بلکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پیشگوئی فرمائی ہے، اور سابقہ مذہبی کتب میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور بزرگان امت محمدیہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کے متعلق کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی درخواست کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں جن انبیاء کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے انبیاء کی ایک قسم ایسی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت دی تھی۔ مثال کے طور پہ ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی، دونوں باپ اور بیٹا تھے۔ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ تو یہ انبیاء کا سلسلہ ایسا ہے جن کو آگے بیٹوں کی بشارت دی گئی تھی، اور وہ اس زمانے کے نبی تھے، باوجود اس کے کہ وہ ایک محدود قوم اور محدود علاقے کے تھے۔ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت محمدیہ میں آنے والے مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں پیشگوئی فرمائی،
اور اس کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، ینزل عیسی ابن مریم الی الارض یتزوج و یولد لہ، کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے زمین کی طرف، وَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، اور وہ شادی کریں گے اور اس کے بعد ان کی اولاد ہوگی۔ اب یہاں شاید میرے کسی ایسے بھائی کو جو جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ یہاں تو ینزلو کا لفظ آ رہا ہے کہ وہ نازل ہوگا، تو ایسے تمام بھائی جو یہ پروگرام سنتے ہیں اور بعد میں سوالات بھی کرتے ہیں، ان کے لیے اور ان کو وضاحت کرتے ہوئے عرض ہے کہ ینزل کو لفظ ہمیشہ آسمان سے اترنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ ینزل کا لفظ یبعث کے معنوں میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجے گا، اور قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ لوہے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا۔ اب سارے جانتے ہیں کہ لوہا تو زمین میں سے ہوتا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ نازلہ کا لفظ یا نزول کا لفظ یا انزلنا کا لفظ یہ جو ہے صرف آسمان سے نازل ہونے کے لیے نہیں آتا، بلکہ ہمارے عام اردو زبان میں ہم نزیل کہتے ہیں مہمان کو۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آسمان سے نازل ہوا ہے، یا منزل مقصود کہتے ہیں کہ میری امرتسر میری منزل مقصود ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ منزل جو ہے آسمان سے اتری ہوئی ہے۔ تو نازلہ کے معنی یہاں پر ینزلو کے معنی اللہ تعالیٰ یا باسو امت محمدیہ میں جو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے وہ یتزوج و یولد لہ، کہ وہ شادی کریں گے اور اس کے بعد ان کا بیٹا ہوگا۔ اب یہاں ایسے ہی بھائیوں کے لیے خود یہ حدیث ان کے اس موقف کو اور اس عقیدے کو جھٹلا رہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بارے میں ہمارے غیرت جماعت بھائی وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں، حالانکہ اس عقیدہ کو نہ قرآن مجید میں یہ ثابت ہے نہ اناجیل سے ثابت ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں سے کیسے یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ آسمان پر موجود ہے اور آخری زمانے میں اتریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج اگر اترتے ہیں 2015 میں تو ان کی عمر 2015 سال ہوگی، تو اس کا مطلب ہوا کہ 2015 سال کی کوئی عورت بھی ڈھونڈنی ہوگی جو ان کے ساتھ شادی کرے اس عمر میں، پھر 2015 سال میں ان کا بیٹا بھی ہوگا۔ تو یہ ساری حدیث ہی پھر ایک عجیب طرح کا مذاق بن جاتی ہے جو کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے واضح ہیں کہ امت محمدیہ میں آنے والے مسیح موعود شادی کریں گے اور ان کا بیٹا ہوگا۔ اب اس حدیث کو سب سے بہتر سمجھنے والے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام خود تھے، مسیح موعود علیہ السلام خود تھے۔ آپ بعثت ثانیہ کے مظہر تھے۔ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مفہوم کو سمجھا اور آپ نے آئینہ کمالات اسلام میں اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا قد اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسیح الموعود یتزوج و یولد لہ ففیہ ھذا اشارۃ الی ان اللہ یؤتیہ ولدا صالحا یشابہ آباہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ مسیح موعود علیہ السلام کو ایک بیٹا دے گا جو اپنی صفات کے لحاظ سے، اپنے کارہائے نمایاں کے لحاظ سے وہ مسیح موعود علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہوگا، مماثلت رکھتا ہوگا۔ تو جو المصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہے، اصل میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کی تکمیل ہے، اور اس کی بالکل بعین ہی یہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا۔ کل حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ نے بھی اپنے خطبہ جمعہ میں اس کو وضاحت سے بیان کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک نشان ہے۔ اس پیشگوئی کے پورا ہونے سے 1300 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ امت محمدیہ میں مسیح موعود آئیں گے
اور وہ شادی کریں گے ان کا بیٹا ہوگا۔ اب حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلح موعود ہونا اور اعلان کرنا اور اس نشان کا ظاہر ہونا سب سے پہلے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے کہ 1300 سال پہلے جو پیش گوئی کی گئی تھی وہ بعین ہی حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کے ذریعہ سے پوری ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک بین اور واضح ثبوت ہے۔ اب اس حدیث کے بعد اگر ہم اور بعض سابقہ کتب لیتے ہیں، تالمود جو ایک کتاب ہے اور خاص طور پہ یہود کی، اور اس کے اندر بہت سی پیشگوئیاں درج ہیں، اس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے باب پنچم صفحہ 37 میں کہ بنی اسرائیل کے سامنے یہ منادی کی گئی تھی کہ مسیح موعود کے انتقال کے بعد اس کا فرزند اور پوتا اس کی آسمانی بادشاہت کا وارث ہوگا۔ اب یہاں پر پہلے بیٹے کا ذکر ہے، پھر پوتے کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بیٹا، ایک خاص قسم کا بیٹا، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا چلا جائے گا، پوتا پڑ پوتا، اور یہ آگے سارے سلسلے یہ چلتے چلے جائیں گے، لیکن پہلے ذکر ہے بیٹے کا جو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کے ذریعہ سے پوری ہوئی۔ اب ہم اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں، اولیاء امت نے بھی اس بارے میں پیشگوئیاں فرمائی، اور اس میں حضرت نعمت اللہ ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پیشگوئی ہے ان کی الاربعین فی احوال المہدی میں۔ اس میں ذکر آتا ہے جب مسیح موعود کا زمانہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا تو ان کا بیٹا ان کی یادگار ہوگا، ان کے کام کی تکمیل اس کے ذریعہ سے ہوگی، اس بیٹے کے ذریعہ سے ہوگی۔ یہ پیشگوئی بھی بڑی شان سے پوری ہوئی۔ ایک اور بزرگ امت محمدیہ میں گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت یحییٰ بن عقب۔ انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا محمود سیظہر بعد ھذا ویملک الشام بلا قتال، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بعد پھر ایک محمود ظاہر ہوگا جو شام کو بغیر کسی قتل و غارت کے اس کو اپنے قبضے میں لے لے گا اور وہاں پر امن برقرار۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ سیدنا مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ آپ 4 اگست 1924 کو آپ دمشق تشریف لے گئے۔ آپ یورپ جا رہے تھے، مشرق وسطیٰ کے بعض علاقوں میں آپ تشریف لے گئے۔ اس میں سے 4 اگست 1924 کو آپ دمشق پہنچے، اور وہاں ایک لمبی تفصیل ہے جو یہاں بتانے کی کا وقت نہیں ہے۔ وہاں پر حضور نے فیصلہ کیا تھا کہ میں یہاں سے جانے کے بعد یہاں ایک مبلغ بھیجوں گا اور جماعت احمدیہ کا قیام ہوگا۔ چنانچہ آپ کی اس زیارت اور آپ کے وہاں نزول کی وجہ سے وہاں جماعت احمدیہ کا قیام عمل میں آیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت وہاں ترقی کرتی چلی گئی۔ آج جو موجودہ حالات شام میں نظر آ رہے ہیں، یحییٰ بن عقب کی پیشگوئی کے مطابق جماعت احمدیہ ہی ہے جس کے ذریعہ سے وہاں امن قائم ہو سکتا ہے، اور جماعت احمدیہ کے خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی نصائح اور قیادت اور دعا اور روحانی توجہ سے ہی وہاں پر امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر یہ پیشگوئی تھی جو بعین ہی پوری ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے بزرگان ہیں جنہوں نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے سلسلے میں بہت سی پیش خبریاں کی تھیں، لیکن وقت کی رعایت سے اسی پہ اکتفا ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ آپ نے جس طرح کی تفاصیل پیش کی ہیں، اس سے ناظرین آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیشگوئی مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اقدس مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وقت کچھ ٹیلی فون کالرز سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم رفیع رضا قریشی صاحب سے، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ رفیع رضا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم میرے بھائی، میرا آپ کے چینل سے پیارے خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور تمام میرے بزرگوں کو جو بیٹھے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے ایک چینل پر پرسوں پروگرام آیا ہے 72 اور 73 فرقوں سے متعلق، اور 4 انہوں نے اہل سنت کے، اہل حدیث کے اور شیعہ مسلک کے بزرگ بٹھائے ہوئے تھے کہ یہ بتائیں کہ 72 فرقے کون سے ہیں اور 73واں کون سا ہے۔ تو
انہوں نے باقاعدہ وہ حدیث بھی پڑھی جو 72 فرقے ناری اور ایک ناجی سے متعلق ہے، مگر ان لوگوں نے تو بہرحال اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم 73واں فرقہ ہیں اہل سنت والوں نے، اور شیعہ مسلک کے بزرگ تو بڑے خاموش رہے، وہ بولنا تو بہت چاہتے تھے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے چینل سے ہماری یہ رہنمائی فرما دی جائے قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر 72 فرقے بتائے جاتے ہیں، یہ تو پاکستانی اخبارات میں بھی سن 74 میں خبریں آ چکی ہیں۔ تو اس سلسلے میں وضاحت کر دیں کہ کون سا ایسا فرقہ ہے جو واقعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک ناجی فرقے میں شامل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جناب، شکریہ۔ مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی اس حدیث کے بارے میں پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں، پہلے بھی اس تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ دراصل جس حدیث کا یہ ذکر کر رہے ہیں ان علماء کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے چینل پہ بھی اس کا ذکر کیا، یہ حدیث دراصل سنن ترمذی میں آئی ہے، اور اس کے الفاظ مختصراً میں عرض کروں گا۔ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کے سامنے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا کہ افترقت الیہود علی 72 فرقۃ، کہ یہود جو تھے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ وتفترق امتی علی 73 فرقۃ، اور میری جو امت ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کلہم فی النار الا واحدۃ، وہ سب کے سب ناری ہوں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سامنے بیٹھے ہوئے یہ باتیں سن رہے تھے کہ 73 فرقے امت کے ہو جائیں گے، جن میں سے صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ناجی فرقہ کہلائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جو فرقہ ہے جو ناجی فرقہ ہے یہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناجی فرقے کی علامت اس طرح بیان فرمائی کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ یہ ناجی فرقہ ان 73 فرقوں میں سے جو صحیح راستے پر و ہدایت پر قائم ہوگا، یہ وہ فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر ہوگا۔ اور اسی تعلق سے ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا وہی الجماعہ، کہ یہ جو فرقہ ہوگا یہ ایک جماعت ہوگا۔ ان دونوں احادیث کو اگر دیکھا جائے تو دو موٹی موٹی علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی فرقے کی بیان فرمائی ہے۔ ایک یہ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ یہ جو فرقہ ہوگا اس کی واضح اور بین علامت یہ ہوگی کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوگا، میرے اور میرے صحابہ کرام کی سنت پر چلے گا، اور جیسا سلوک میرے اور میرے صحابہ کے ساتھ کیا جاتا رہا ویسا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ ایک جماعت ہوگی۔ اب ان دونوں چیزوں کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے، جو ہمارے اہل حدیث کے یا شیعہ کے جن کی یہ باتیں کر رہے ہیں علماء، ان کو چاہیے، اور ان فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو دو بین علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان پر غور کریں کہ کون سا فرقہ اس وقت دنیا میں ایسا ہے جن پر یہ دونوں قسم کی علامات منطبق ہو جاتی ہیں۔ تو جو جماعت احمدیہ کا فرقہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی قائم کی ہوئی جماعت ہے، اگر اس پر یہ غور کریں تو ان کو پتہ لگے گا کہ بعینی ہی یہ دونوں علامات اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ پر پوری صادق آتی ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی کے تحت جماعت احمدیہ کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا جاتا ہے جو مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر رکھا جاتا تھا۔ اور پھر دوسری موٹی علامت جیسا کہ میں نے عرض کیا الجماعہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جماعت کا تصور جو ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ شیعہ میں، سنی میں، اہل حدیث میں، دیوبندیوں میں، بریلیوں میں کہاں ہے جماعت کا تصور؟ جماعت تو نام ہی ہے ایک جمعیت کا۔ ہم لوگ جب اس بات کو بیان کرتے ہیں تو اکثر ہم نماز باجماعت کی مثال دیا کرتے ہیں کہ اگر 100 آدمی ایک مسجد میں جائیں اور الگ کونوں میں جا کے اپنی الگ الگ نمازیں ادا کریں تو ان 100 آدمیوں کی نماز بھی باجماعت نماز نہیں کہلائے گی۔ لیکن ان 100 میں سے اگر صرف 3 افراد یا 2 افراد الگ کھڑے ہو کر ایک کو امام مقرر کر کے نماز ادا کریں تو اس نماز کو باجماعت نماز کہا جاتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز کہا جاتا ہے۔ تو جماعت کا مفہوم اگر سمجھنا ہے
تو نہایت ہی آسان راستہ، نہایت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ نمازی باجماعت کے مفہوم پر غور کیا جائے۔ نمازی باجماعت وہ ہوتی ہے جس میں ایک امام ہوتا ہے۔ تو جماعت کا تصور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ جو مثال بیان فرمائی، علامت بیان فرمائی، وہ جماعت کا تصور کہاں پایا جاتا ہے سوائے جماعت احمدیہ کے؟ جماعت احمدیہ کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے واحد امام ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت اگر موجودہ امام دیکھا جائے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 5ویں خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز پوری دنیا میں جماعت احمدیہ کے امام ہیں۔ دنیا کے 204 ممالک میں پائے جانے والے تمام احمدیوں کے امام صرف اور صرف حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ کیا دیوبندیوں میں، بریلیوں میں، اہل حدیث میں، شیعہ سنی میں ایسی صورتحال ہے؟ کیا ان کے اپنے محلوں کے الگ امام نہیں ہے، اپنی گلیوں کے الگ امام نہیں ہے، شہروں کے الگ، گاؤں کے الگ، دیہاتوں کے الگ، ملکوں کے الگ؟ تمام دنیا کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ علامت جو واضح اور بین علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ پر صادق آتی ہے۔ اور اس کا اظہار جیسا کہ ابھی رفیع رضا قریشی صاحب نے اپنے سوال میں بھی کیا، سن 74 میں جب جماعت احمدیہ کے خلاف پالیسی کی گئی اور جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا گیا پاکستان کی پارلیمنٹ میں، تو اس وقت تو خبریں شائع ہوئی ہیں باضابطہ طور پر 72 کو اور ایک کو الگ کر کے خبریں شائع کی گئیں کہ 72 ایک طرف ہوئے اور ایک طرف، اور جو ایک طرف تھی جو 73ویں تھی وہ جماعت احمدیہ تھی، اور خود انہوں نے اپنے اخبارات میں یہ خبریں شائع کر کے واضح کر دیا دنیا کے سامنے کہ 72 کون ہے اور 73واں کون۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا، تفصیلی جواب تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب سے، جو کہ کرناٹک انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالحکیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کا اللہ۔ سوال یہ ہے کہ آج ساری مسلم دنیا مسئلہ فلسطین کی آزادی کو لے کر سخت پریشان ہے۔ سیدنا حضرت المسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور خلافت میں مسئلہ فلسطین کی آزادی کے لیے کیا صحیح فرمائی، اور آج اس مسئلے کا جماعت احمدیہ کے نزدیک کیا حل ہے؟ مولانا جناب شکریہ۔ مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ عرض یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین، اس کا جواب تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے پہلے زبور میں لکھا تھا، اب ہم اس بات کو قرآن مجید میں بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ جو ارض ہے، ارض مقدسہ جس کو فلسطین کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہی قابض ہوں گے۔ اور یہ ایک رمز تھی اور ایک علامت تھی کہ جب مسلمانوں کے زیر قبضہ یہ علاقہ نکل جائے تو یہ سمجھنا کہ ان میں صالحیت اور تقوی باقی نہیں رہا۔ جب یہ زمین ان کے پاؤں کے تلے سے نکل گئی تو مسلمانوں کو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ہمیں صالحیت اور تقوی باقی نہیں رہا، اس لیے یہ ارض ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ ہے سب سے بڑی بات، اور یہی اس کا حل ہے۔ چاہے لاکھ کوشش کر لیں، یہ لوگ کبھی بھی اس کو ارض مقدسہ جو ہے اس کو واپس نہیں لے سکتے، وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن مجید کے اس اصول کو نہیں اپنائیں گے۔ حضرت مصلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1924 میں اس علاقے میں گئے تھے، آپ القدس بھی گئے، آپ نے جا کے وہاں مسلمان اور عرب اور فلسطینی لیڈروں کو سمجھایا کہ جو تمہاری حالت ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زمین تمہارے قبضے میں زیادہ عرصہ نہیں رہے گی۔ جس طرح کا انشقاق اور افتراق تمہارے اندر پیدا ہو گیا ہے، تم زیادہ مدت تک اس کے اوپر قابض نہیں رہ سکتے۔ حضرت مصلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اپنے صفوف میں اتحاد پیدا کرو، ایک ہاتھ پہ متحد رہو، قوم کو متحد رکھو، تو یہ زمین تمہارے پاس رہے گی۔ لیکن انہوں نے حضرت مصلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت پر کان نہیں دھرا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ایک نظام بنا، ایک عالمی سازش بنی، اور اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری پیشگوئی تھی جو قرآن مجید میں ہی مذکور تھی، مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ زمین نکل گئی۔ حضرت مصلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اس کے لیے کوشش کی، اور پھر ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو تم متحد ہو جاؤ، اور متحد ہو کے ہی تم اس علاقے پہ قابض ہو سکتے ہو۔
لیکن آج جو فلسطین کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سا فلسطین، کیسا فلسطین، کہاں سے فلسطین، کون لے گا فلسطین، کس قسم کی باتیں یہ کرتے ہیں عوام میں۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ سب سے پہلے اٹھایا۔ ساری عرب دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ جس طرح چودھری صاحب نے اس معاملے کو اٹھایا اور واضح طور پہ ثابت کیا کہ یہ فلسطینیوں کی زمین ہے، فلسطینیوں کو ملنی چاہیے، لیکن اس میں سے ہی عرب ملک غدار تھے جو دونوں طرف کام کر رہے تھے، اور یہ غدارانہ طور پر خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ غداریاں وہاں ہوئیں۔ تو اگر یہی حالت نہیں، یہ کبھی بھی نہیں لے سکتے۔ اب جو یہ فلسطینی بات کرتے ہیں، فلسطینی کیا ہیں؟ خود فلسطینی کتنے گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، الفتح ہے، الحماس ہے، فلاں ہے، آپس میں ہی کٹ مار رہے ہیں۔ کوئی رام اللہ میں بیٹھا ہے تو کوئی غزہ میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے تو کوئی کہیں بیٹھا ہے، آپس میں ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، جو آپ فلسطین کا مسئلہ کہہ رہے ہیں، آج میں بڑی وضاحت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کو سمجھایا تھا، آج بھی سمجھایا۔ اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے، سوائے خلیفۃ المسیح کے پیچھے آنے کے، خلیفۃ المسیح خامس کے پیچھے الامام جنتن، جب تک اس جنہ کے پیچھے نہیں آئیں گے، اس ڈھال کے پیچھے نہیں آئیں گے، 1000 سال یہ لڑتے رہیں، 1000 سال یہ مرتے رہیں، یہ کبھی بھی اس کو وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ جب ایک اصول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا، اس اصول سے ہٹ کے کون سی کامیابی ان کو مل سکتی ہے؟ کبھی نہیں مل سکے گی۔ تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، آج سمجھیں یا 10 سال کے بعد سمجھیں۔ مجھے وہاں رہنے کا موقع ملا اور میں نے ان کو جو حضور کے خطبات خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے خلیج کے متعلق تھے، وہ سارے کے سارے ان کو دیے، ان کو سمجھایا کہ دیکھو ان خطبات کو غور سے پڑھو، اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی روشنی ہے، بہت بڑی رہنمائی ہے، لیکن ہاں بہت اچھے ہیں، لیکن جہاں تک عمل کی بات ہے، جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس مسئلے کا حل مسلمانوں کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور چاہے یہ 1000 سال اس طرح کرتے رہیں، کوئی کامیابی ان کو نہیں ملے گی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب ہم بات کریں گے مکرم ناصر راجپوت صاحب سے، جو کہ جرمنی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ناصر راجپوت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک غیر دوست جماعت کا سوال ہے، سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے، پاکستانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انتخاب تو انسان کرتے ہیں۔ کیا خلافت اولیٰ میں بھی انتخاب ہوا تھا، اور کیا اس کی کوئی قرآن و حدیث سے مثال ملتی ہے؟ نیز وہ پوچھتے ہیں کہ کیا جماعت احمدیہ نے سعودی عرب کے عام مسلمانوں کو بالعموم اور سعودی فرما اور رواؤں کو خصوصاً اس طرف توجہ دلائی ہے؟ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی تعلق تو خلافت کے ساتھ جو بھی سوال ہو، اس کا تعلق تو قرآن مجید کی آیت سورۃ النور کی جو آیت استخلاف ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنین اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں سے کہ وہ ان کو دنیا میں خلیفہ بنائے گا۔ تو لا یستخلفنہم میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور نہ صرف منسوب کیا بلکہ تاکید کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ لا یستخلفنہم میں عربی گرامر کے اعتبار سے تاکید کے مختلف صیغے استعمال کیے، مختلف تاکید کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ خلافت کو اللہ تعالیٰ خود قائم کرتا ہے۔ لیکن ہاں، جہاں تک خلافت کے قیام کا تعلق ہے، اس کے قیام کا تعلق لوگوں سے بھی، مومنین سے بھی ہے، مومنین کے انتخاب کے عمل سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اور جیسے کہ انہوں نے سوال بھی پوچھا ہے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایسا ہوا؟ بے شک بالکل ایسا ہوا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر کے تعلق سے وصیت کرنی چاہیے کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، لیکن بعد میں آپ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس بات سے رک گئے کہ کہیں اللہ اور مومنین جو ہے حضرت ابوبکر
پر ہی جمع نہ ہو جائیں اور تکیہ کریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی. تو آپ نے آزاد چھوڑا اور اس کے بعد باضابطہ انتخاب ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا گیا. تو انتخاب کا طریق اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جاری ہے، اور یہی طریق آج بھی جماعت احمدیہ میں جاری ہے. مجلس انتخاب قائم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، خلافت احمدیہ کے مشورے اور رہنمائی کے زیر سایہ، اور اسی کے ذریعے ہر خلیفے کے بعد دوسرے خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے. لیکن بنیادی بات، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بنیادی بات اس تعلق سے یہ ہے کہ بنیادی طور پر خلافت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. اللہ تعالیٰ خود خلیفہ بناتا ہے، اور ایسے واقعات ہیں جن کا اس وقت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. جماعت احمدیہ کی خلافتوں کے تعلق سے ایسے بے شمار واقعات ہیں جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ خلیفہ دراصل خدا تعالیٰ خود بناتا ہے. کئی لوگ جو مجلس انتخاب میں شامل ہوتے ہیں یا باہر مجلس انتخاب سے باہر لوگ ہوتے ہیں، جماعت مومنین کو اللہ تعالیٰ ان کو خوابوں کے ذریعے سے، اپنی رویا کے ذریعے سے ان کو بتا دیتا ہے کہ کون شخص خلیفہ بننے والا ہے. اور اس رائے پہ جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے، اس منشا پر اللہ تعالیٰ مجلس انتخاب کو جو جماعت احمدیہ میں قائم ہے اس کو متفق کر دیتا ہے اور اسی شخص کا انتخاب کروا دیتا ہے جس کو اس نے خلیفہ منتخب کرنا ہوتا ہے. جہاں تک قرآن مجید یا احادیث میں اس تعلق سے رہنمائی کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں شورا کے نظام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کا ہر معاملہ آپس کے باہمی مشورہ سے طے ہوتا ہے. یہاں جو امر کا لفظ استعمال ہوا، امر کا تعلق حکومت اور خلافت سے بھی ہے، تو خلافت بھی باہمی مشورے سے وہ طے کریں گے. اس میں اس بات کی رہنمائی موجود ہے. تو پھر ایک بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کروں گا جو میں نے شروع میں بھی عرض کی کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ خود خلیفہ بناتا ہے، اور جس وجود پر اس کا منشا ہوتا ہے اس کو خلیفہ بنانا، اس وجود پر مومنین کی رائے کو متفق کر دیتا ہے اور اس کو جماعت مومنین کے لیے خلیفہ کے طور پر منتخب کرواتا ہے. جی یہاں پہ ذرا سی ایک وضاحت اور اس کو غور کرنے، بعض چیزیں ظاہر پر نہیں دیکھی جاتی ہیں. جنگ بدر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، تو جب جنگ شروع ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمہ میں تھے، باہر تشریف لائے، آپ نے ایک مٹھی کنکریوں کی لی اور ان کی طرف پھینکی، اور ادھر سے تیز آندھی چلی، ان کی آنکھوں میں پڑنے لگی. اب ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا دیکھ رہی تھی کہ مٹھی بھر کے پھینکنے والا ہاتھ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نے نہیں پھینکا تھا، وہ اللہ نے پھینکا تھا. خلافت کے لیے اٹھنے والے ہاتھ بظاہر دنیا یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ہاتھ ہیں، وہ انسان کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے تصرف میں آئے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اٹھواتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. وہ ہاتھ بھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار دیکھ رہے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کو نظر آ رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے. بعین ہی جو انتخاب خلافت کے لیے اٹھتا ہے جو ہاتھ، وہ اللہ کے تصرف سے اٹھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے اٹھ رہا ہوتا ہے. اور قرآن مجید کے یہ الفاظ بین طور پہ پورے ہو رہے ہوتے ہیں، لا یستخلفنہم، ضرور وہ خلیفہ بنائے گا، دوسرا نہیں بنا سکتا ہے. تو یہ وضاحت ہمارے اس بھائی کو سمجھنی چاہیے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اگر اس سوال کو ایک اور طرف سے بھی جائزہ لیتے ہیں کہ بظاہر بے شک ایک کمیٹی خلیفہ کا جو انتخاب کی کارروائی ہے اس کو کرتی ہے، لیکن جس طرح کہ آپ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خلیفہ کو منتخب کرتا ہے، لیکن جو احباب جماعت ہیں ان کے دل میں اس خلیفہ کے لیے جو محبت کے بے پناہ جذبہ اللہ تعالیٰ قائم کر دیتا ہے، اور اس خلیفہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے جو اخلاص اور وفا اللہ تعالیٰ دیگر جو بظاہر کمیٹی میں شامل نہیں ہوتے ہیں ان کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ ودیت کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے مصرف القلوب جو دلوں کو پھیرنے والا ہے. تو یہ بھی ایک صداقت کی نشانی ہے کہ نہ اگرچہ کمیٹی کے لوگوں نے انتخاب کیا بظاہر، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ اس کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن جو دیگر احمدی احباب ہیں
ان کے دل میں جو خلیفہ کے لیے محبت اور اس کی اطاعت کے لیے جو جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، یہ بھی ایک صداقت کی نشانی ہے، جس سے یہ بات واضح طور پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس شخص کی طرف جس کو خلیفہ کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے تمام احمدیوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک صداقت کی نشانی ہے. اور جو بہت ہی بہترین اضافہ آپ نے کیا، خلافتی خامسہ کے وقت دنیا نے اس چیز کو MTA کے ذریعے مشاہدہ کیا. چند لمحات کے اندر ہی جب حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا انتخاب ہوا، چند لمحات کے اندر ہی جو باہر لوگ کھڑے تھے، مجوز فضل کا نظارہ جو MTA پہ دکھایا گیا، جب حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں، تو ایک ایک فرد جو باہر بھی کھڑا تھا اسی لمحے بیٹھ گیا. تو یہ جو اطاعت کا جذبہ چند لمحوں کے اندر ہی احباب جماعت کے اندر پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ بھی دراصل جیسا کہ آپ نے بھی وضاحت کی، یہ بھی دراصل اسی بات کا قطعی ثبوت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود خلیفہ بنا. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. مکرم احسن مہار صاحب ہیں، امریکہ سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حسن صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں حسن مہار عرض کر رہا ہوں. میرا سوال حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے عقائد سے متعلق ہے. اپنی کتاب جو ہے ان کی تصنیف آئینہ صداقت میں مولوی محمد علی صاحب نے جو الزامات ان پر لگائے خلیفۃ المسیح ثانی کے تبدیلی عقیدہ کے بارے میں، تو ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تحریر فرماتے ہیں کہ انہوں نے 3 الزام لگائے تبدیلی عقیدہ کے بارے میں. تو اس میں سے جو تیسرا تھا وہ یہ تھا کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی خود لکھتے ہیں کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے یہ عقائد ہیں. تو بالعموم جو جماعت میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، چاہے انہوں نے حضرت مسیح موعود کو تسلیم نہیں کیا. تو اس بارے میں مجھے وضاحت چاہیے تھی. اور دوسرا اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ جو آرٹیکل آف فیتھ ہیں اس میں سے بھی دوسرا یہ ہے کہ جو کہ مسلمان کے لیے سارے جو رسول ہیں اور انبیاء ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اگر وہ حضرت مسیح موعود جیسا کہ ہمارا عقیدہ کہ وہ نبی اللہ بھی ہیں، تو ان پر ایمان نہیں رکھتے جو لوگ، تو ہم ان کو مسلمان کیوں سمجھتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں؟ تو اس بارے میں ذرا وضاحت چاہیے. جی جزاکم اللہ، شکریہ جناب. حسن مہار صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور جماعت احمدیہ کی انڈرسٹینڈنگ 2 مختلف چیز نہیں ہیں، بلکہ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے. اس کی تفصیل میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے جاننا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے 1914 میں جب خلافت ثانیہ کا انتخاب ہوا، بعض لوگ جماعت سے الگ ہو گئے. الگ ہونے کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے عقائد میں تبدیلی بھی کر لی، اور تبدیلی وہ آگے بہت زیادہ بڑھتے بڑھتے کہیں سے کہیں چلے گئے. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ بڑی وضاحت سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حدیث کے روشنی میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام کیا ہے، اور اس کی روشنی میں ہمیں اس سارے موضوع کا جائزہ لینا چاہیے. آپ جو آئینہ صداقت کی یا ختم نبوت کی حقیقت کی، حقیقت النبوہ کی اور بعض کتابوں کا یہ ذکر کرتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے امام مہدی کے بارے میں مسلمانوں کو کیا تاکید کی تھی. یہ فرمایا تھا کہ نہیں، اذا رأیتموہ فبائعوہ ولو حوا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی. حضور کا حکم تھا جب تم اس کو دیکھنا اس کے اوپر ایمان لانا، اس کی بیعت کرنا. اب مجھے یہ بتائیں، یہ سائل جو ہیں اور جو ان کے پیچھے سوال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان کے کیا معنی ہیں؟ کیا معنی ہیں نافرمان کے؟ کافر، کفارہ. اس نے انکار کر دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا نافرمان وہ کیا ہوگا؟ اور کفارہ جس وقت کہا جاتا ہے یہ معین چیز، وَمَن یکفر بالطاغوت،
ایک لحاظ سے ہر مومن کافر ہے جو طاغوت کا انکار کرتا ہے. تو کافر کے معنی ہی ہے انکار کرنے والا. اس نے کس چیز کا انکار کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا. جب کافر کی بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کافر، ان کا انکاری، تو حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں یہ ساری باتیں کہی ہیں اصل میں وہ حدیث ہی کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم جو ہو امام مہدی کو ماننا. پھر ابھی جو حدیث ایک اور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفترق امتی علی 73 فرقہ واحدۃ فی الجنۃ و سنتان و سبون فی النار. قیل من ہم یا رسول اللہ؟ قال ہی الجماعت، کہ جماعت ہوگی، اور جماعت کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کا امام ہو. نماز با جماعت سے یہ مفہوم سمجھا جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ 72 فرقوں میں بھی شامل رہیں اور اپنے آپ کو وہ کہیں کہ ہم وہ مسلمان ہیں جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، تو یہ نہیں ہو سکے گا. یا تو نار ہے یا جنہ ہے. جس طرح 72 ہیں وہ خود سمجھ لیں کہ وہ کیا ہیں. اب ان کا ایک تیسرا جو ضمنی سوال تھا یہ کہ جو مسلمان جماعت احمدیہ کے انڈرسٹینڈنگ ہے جو مسلمان ہے مسلمان کہلاتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں جو اس کا عقیدہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں. اگر وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. ایک واضح بات ہے. جہاں تک کافر کا بات ہے، کافر ہم اس معنی میں کہ وہ انکار کر رہا ہے. انکار کس کا کر رہا ہے؟ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آنے والے امام مہدی کا انکار کر رہا ہے. وہ انکاری بن کے خود کافر بن رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، من کفر مسلمن، جس نے ایک مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے، وہ کفر اس کی طرف لوٹتا ہے. ابتدا ان لوگوں نے کی اور وہی ان کی طرف لوٹا. تو یہ وضاحت سے ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہر مفہوم واضح ہو جائے. جی جزاکم اللہ، شکریہ. مکرم عارف الزمان صاحب ہیں بنگلہ دیش سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عارف الزمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. عارف الزمان بنگلہ دیش. جی جناب، اپنا سوال پیش کریں، ہم سن رہے ہیں آپ کو. صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. میرا دو چھوٹا سوال ہے. سوال جو ہے جناب ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہم سے بات کریں، ٹی وی کی آواز کو بند کر لیں. ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے، آپ ٹی وی کی آواز کو بند کریں. اس دوران مکرم طاہر کھوکر صاحب سے بات کرنا چاہوں گا جو پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طاہر کھوکر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اتنے اچھے پروگرام آج بھی اچھا ڈال رہا ہے، تو پچھلے پروگرام بھی بہت اچھے ہوئے ہیں، سننے والوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے، اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ این پی کی ٹیم کو. اور آج یہ سوال دوستوں میں ذکر ہو رہا تھا فیس بک کے متعلق، سارا دن بحث چلتی رہی ہے. اس میں سے یہ سوال نکلا، انہوں نے کہا کہ بیٹا پیدا ہونا اتفاق ہو سکتا ہے اور اچھی تعلیم و تربیت دے کر بیٹے میں خوبیاں بھی پیدا کی جا سکتی ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے تو اپنے طریقے سے بتایا، لیکن آپ کچھ بتا دیں کہ وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پوری ہوئی جو ہرگز محض اتفاق نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جناب، شکریہ. مولانا کوثر صاحب سے درخواست کروں گا. بات یہ ہے کہ حضرت یہ ایک سوال کے جواب میں آگے بھی آ جائے گا، لیکن ان بھائی سے میں بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کا وہ خطبہ جو حضور نے کل ارشاد فرمایا ہے وہ ایک دفعہ بغور دوبارہ سن لیں. اس میں حضور نے بڑی وضاحت سے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے سوال کیا ہے میں اختصار سے بعض باتیں بتا دیتا ہوں اور آگے بھی اس کا جواب آ جائے گا ایک سوال میں. سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بشارت دی تھی کہ بیٹا ہوگا، پیشگوئی فرمائی تھی 20 فروری 1886 کے اشتہار میں، اس حدیث کی روشنی میں جو کہ میں ابھی بیان کرایا، اور حضور نے آئینہ کمالات اسلام میں اس کا ذکر کیا. 9 سال میں اس عرصے میں بیٹا پیدا ہونا تھا. سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی علامت کہ حضرت مسیح علیہ السلام باحیات رہیں گے اس عرصے میں، آپ کی بیگم صاحبہ باحیات رہیں گی، بیٹا پیدا ہوگا. بیٹا پیدا ہوا 9 سال کے عرصے میں،
کیا یہ انسان کے بس میں تھا؟ ایک بات بالکل صحیح بات ہے کہ بیٹے تو پیدا ہوتے ہیں، کل بھی حضور ایت اللہ تعالیٰ بن سلم عزیز نے اپنے خطبے میں فرمایا، مگر وہ 40-45 علامتیں جو پیشگوئی میں بتائی گئی تھیں، کیا اس پیشگوئی اور ان علامتوں کا متحمل انسان، اس کے بارے میں کوئی انسان پیشگوئی کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ حضور نے جیسے کل اپنے خود علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، ظاہری کا حضور نے الگ ذکر کیا، باطنی کا ذکر الگ کیا، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، نور ہے نور، کیا یہ ساری علامتیں پوری نہیں ہوئیں؟ مظہر الحق والعلا، کہ وہ حق کو ظاہر کرنے والا ہوگا، کیا وہ علامتیں پوری نہیں ہوئیں؟ اور پھر اس عرصے تک اس انسان کا زندہ رہنا کہ یہ تمام پیشگوئیاں اس کے وجود کے ذریعے سے پوری ہو جائیں، کیا یہ علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خبر دی تھی اور وہ بین ہی پوری ہوتی چلی گئیں؟ یہ ساری علامتیں اس بات کی ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ بین ہی حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ پورا ہوا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں ایک ان کی بالکل بات واضح ہو جائے گی، ایک بات اور بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ پیشگوئی تو اور بھی کی تھی ایک آدمی نے، اس کے الفاظ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہاں پہ کلیات عاریہ مسافر پنڈت لیکھ رام صاحب نے لکھی تھی، اور انہوں نے بین ہی اس پیشگوئی کے مقابلے پہ ایک اور پیشگوئی کی تھی۔ کلیات عاریہ مسافر ہمارے پاس موجود ہے، وہ پیشگوئی موجود ہے، وہ ساری پیشگوئی پڑھنے کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن چند ایک الفاظ میں پڑھ کے سناتا ہوں، نہ میرے میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ میں وہ سارے الفاظ پڑھ سکوں، اس لیے چند ایک خفیف سی باتیں میں پڑھتا ہوں۔ حضرت مسیح السلام کی پیشگوئی تھی، خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ ہے رحمت کا نشان۔ کلیات عاریہ مسافر والا کیا کہہ رہا ہے؟ رحمت نہیں زحمت کہا ہوگا۔ آپ تو ہر بات کو الٹی سمجھتے ہیں۔ 130 سال گواہ ہے، کیا وہ دنیا کے لیے رحمت بنا کہ نہیں بنا؟ کوئی بتا دے اس کے لیے زحمت بنا؟ پیشگوئی تو یہ بھی کی گئی تھی۔ پھر یہ کہتے ہیں تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر تھا تیرے لیے مبارک کیا۔ مسیح انسان کی پیشگوئی ہے۔ اس کے مقابل پہ پیشگوئی کرنے والا کیا کرتا ہے؟ خدا اس سفر کو نہایت منحوس بتلاتا ہے۔ دیکھیں کیسے پیشگوئی کرتا ہے۔ 130 سال شاہد ہیں کہ ایک ایک دن وہ سفر جو ہے اس کی برکتیں آج تک جاری ہیں۔ پھر سب سے واضح دلیل حضرت مسیح صاحب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حضور اس پیشگوئی میں لکھتے ہیں تیری ذریت منقطع نہ ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی۔ اور یہ کیا پیشگوئی کرتا ہے؟ آپ کی ذریت بہت جلد منقطع ہو جائے گی، غائب درجہ 3 سال تک شہرت رہے گی۔ 3 سال کی شہرت یہ بتا رہے ہیں 1886 میں۔ 1889 میں یہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ پیشگوئی تو یہ بھی کی گئی تھی، یہ بھی پیشگوئی شائع کی گئی تھی، اور اس کے اوپر بھی بڑی تعلیاں کی گئی تھی، لیکن آج 130 سال گزر جانے کے بعد زمین و آسمان شاہد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی میں ایک ایک لفظ پورا ہوا، اور دنیا شاہد ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا تھا بعین ہی پورا ہوا۔ اور جو ان لوگوں نے پیشگوئیاں کی تھی ایک ایک لفظ اس میں سے جھوٹا نکلا، اور ان کی کتابیں موجود ہیں، 130 سال کا فاصلہ موجود ہے، اور ایک ایک بات ان کے سامنے آ جائے گی۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، پیشگوئی میں لکھا ہوا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بتائیں کہ آج 130 سال کی بعد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ موجود ہے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 76-77 سالہ دور موجود ہے، کارہائے نمایاں موجود ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ بیٹے تو پیدا ہوتے رہتے ہیں، کتنی عجیب سی بات ہے، سورج کو جھٹلانے والی بات ہے۔ وہ ویسی ہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیبہ ابی طالب میں مکہ میں محصور تھے، تو کفار کا ایک وفد آیا، کہنے لگے کوئی نشان دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَشَارَ إِلَى الْقَمَرِ وَانشَقَّ الْقَمَرُ، چاند پھٹا ہوا ان کو نظر آیا، مگر کیا کہا؟ سحر و مستمر، تو یہ تو جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر پردہ ڈالنا ان لوگوں کا کام ہے، لیکن جو صحیح فطرت لوگ ہوتے ہیں وہ حق کو پہچان جاتے ہیں، حق کو شناخت کر لیتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں۔
جزا. عارف الزمان صاحب کو دوبارہ موقع دیتے ہیں, بنگلہ دیش سے ہمارے پاس موجود تھے. عارف الزمان صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان سے ہمارا رابطہ کٹ گیا ہے. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام کا خدا ایک زندہ خدا ہے اور اسلام کے ماننے والوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا ہو سکتا ہے, اور اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے نشان نمائی کی دعوت دی تھی, جس کو تمام عالم میں آپ نے اشتہار کے ذریعے سے بھجوایا بھی ہے. تو اس نشان نمائی کی دعوت کے متعلق کچھ تفصیل ہمیں بتا دیں. جی جزاک اللہ. میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مبعوث ہو کر دنیا کے سامنے جو پیغام پیش کیا وہ کیا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں, اے تمام وہ لوگو جو زمین پر رہتے ہو, اور اے تمام وہ انسانی روح ہو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو, میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے, اور سچا خدا بھی وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے, اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ پیغام تھا جس کو لے کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث ہوئے تھے. اس پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اسلام کو دنیا کے ہر مذہب پر غالب کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث ہوئے تھے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دو ہتھیار, دو حربے, یا یوں کہہ لیجئے دو ذرائع عطا فرمائے. ایک ذریعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کے وہ حقائق اور معارف عطا فرمائے جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیے اور چیلنج کیا دنیا کو کہ ان کا جواب دو. اور دوسرا حربہ, دوسرا ذریعہ اسلام کی صداقت کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اپنے وجود کو دنیا کے لوگوں کے سامنے اور اسلام کے مخالفین کے سامنے پیش کیا, اور اس بات کی دعوت دی کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں, میں تمہارے سامنے اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کھڑا ہوں, میرے پاس آؤ اور میں وہ نشان اسلام کے, قرآن مجید کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے زندہ اور تابندہ نشانات تمہیں دکھاؤں گا. تو تفصیل جو اجمالاً میں نے ذکر کیا اس کی یوں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطان القلم بھی قرار دیا اور آپ کی قلم کو ذوالفقار علی قرار دیا. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حقائق اور معارف اور دلائل اور براہین عطا کیے جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش فرمائے اسلام کو غالب کرنے کی خاطر. چنانچہ اس مقصد کے لیے آپ نے قلمی جہاد کیا, اور اس قلمی جہاد کا آغاز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماموریت کی عمر سے بہت پہلے 1872 عیسوی میں کیا. سلسلہ مضامین شروع کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اخبارات میں, اور سب سے پہلا مضمون جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں تحریر فرمایا وہ آپ نے بنگلور کے ایک مشہور اخبار منشور محمدی میں شائع فرمایا. اور اسی اخبار سے آپ نے اسلام کی اسی مضمون سے, جو سب سے پہلا مضمون آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا, اس مضمون کے ذریعے سے ہی شروع سے آپ نے اسلام کی صداقت دنیا کے سامنے ظاہر کرنی شروع فرمائی اور چیلنج کے ساتھ ظاہر کرنی شروع فرمائی. آپ نے اپنے پہلے مضمون میں اس بات کو دنیا کے سامنے اور مخالفین کے سامنے بیان فرمایا کہ ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ سچائی ہے, اور اس لحاظ سے اگر مذاہب کو پرکھا جائے تو بڑا آسان طریقہ ہے اس لحاظ سے مذاہب کو پرکھنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس مذہب میں سچائی کے بارے میں پرزور تلقین موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام جو اس بارے میں تعلیمات پیش کرتا ہے, اگر کوئی اس کے مد مقابل آدھا حصہ بھی یا بلکہ تہائی حصہ بھی پیش کرے تو میں اس کو 500 روپے انعام کے طور پر دینے کے لیے تیار ہوں. تو ماموریت کے زمانے سے پہلے ہی یہ دعوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کی تھی, اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا تھا. پھر اسے اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو 1877 میں ایک مذہبی لیڈر نے اخبارات میں اپنا یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ ارواح جو ہے, روحیں جو ہیں وہ بے انت ہیں اور خدا تعالیٰ کو ان کا علم بھی نہیں ہے, اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ خدا تعالیٰ کو بھی اس کا علم نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس لیڈر کا مضمون اخبار میں پڑھا
تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین کرنے والا مضمون ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کے خلاف سلسلہ مضامین شروع کیا، زبردست دلائل ایسے بیان فرمائے جس سے اس عقیدے کو توڑ کے رکھ دیا اور چیلنج پیش کیا دنیا کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے، ایسا عقیدہ رکھنے والوں کے سامنے کہ اگر تم سچے ہو اور تمہارا عقیدہ سچا ہے تو اس عقیدے کو سچا کر کے دکھاؤ، اس عقیدے کا سچا ہونا ثابت کر کے دکھاؤ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ نے 500 روپے کا چیلنج پیش کیا کہ ایسے لوگوں کو بھی میں 500 روپے انعام کے طور پر دینے کے لیے تیار ہوں جو یہ ثابت کرے کہ روحیں انگنت ہیں، بے انت ہیں، اور خدا تعالیٰ کو اتنی زیادہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کو بھی ان کا علم نہیں۔ پھر اس سے آگے تھوڑا سا بڑھیں تو براہین احمدیہ کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں، جیسا کہ آپ نے شروع میں اپنی تمہید میں بھی ذکر کیا تھا، چوطرفہ حملے اسلام پر ہو رہے تھے۔ ہر مخالف اسلام پر نئے نئے اعتراضات پیش کر رہا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر، قرآن مجید کی صداقت کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں یہ تحریک ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اسلام کی صداقت کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اور قرآن مجید کی صداقت کو دنیا کے سامنے قرآن مجید کے دلائل کے روح سے پیش کیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہ نہایت ہی عظیم الشان معرکۃ الآراء کتاب تصنیف فرمائی۔ اس کا ذکر پہلے بھی کئی بار گزر چکا ہے۔ اس میں 300 دلائل آپ علیہ السلام نے اسلام کی سچائی کے دنیا کے سامنے بیان فرمائے اور اسلام کے اوپر اٹھنے والے تمام اعتراضات کا مدلل جواب دنیا کے سامنے پیش کیا اور چیلنج کیا۔ اس میں بھی آپ نے دعوت دی کہ اگر اس جو دلائل میں پیش کر رہا ہوں، اگر ان دلائل کا کوئی جواب دے، اس کے آدھے حصے کا دے، اس کے دوسرے، تیسرے، چوتھے، یہاں تک کہ 5ویں حصے کا بھی کوئی جواب دے، اور اگر اتنا نہ کر سکے تو کم از کم میرے دلائل کو ہی ترتیب وار توڑ دے، تو ایسے شخص کو میں اپنی پوری جائیداد جس کی قیمت 10,000 روپے ہے وہ اس کو ادا کرنے کے لیے تیار۔ تو ہر موقع پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسا موقع جب بھی آپ علیہ السلام کو اسلام کی صداقت دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کا موقع ملا، آپ نے اس کو خوب وضاحت کے ساتھ، خوب دلائل اور براہین قاطعہ کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا اور چیلنج دنیا کو دیے، لیکن کوئی بھی آپ کے چیلنج کو قبول کر کے، ایکسیپٹ کر کے آپ نے سامنے نہیں آیا۔ پھر نشان نمائی کی دعوت کا جہاں تک تعلق ہے، 1885 عیسوی میں آپ علیہ السلام نے ماموریت کے الہامات تو پہلے ہی ہو چکے تھے، لیکن 1885 عیسوی میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ نے معمور ہونے کا اور مجدد ہونے کا دعویٰ دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اسی وقت سے ہی اس بات کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا کہ اسلام کے زندہ اور تابندہ نشان ہر صدی میں اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں، اور اس وقت بھی جو بھی طالب حق ہے وہ اگر یہ نشان دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ علیہ السلام نے عالمگیر دعوت دی نشان نمائی کی، اور ہر دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے لیڈروں کو اور بڑے بڑے ادیبوں کو، مصنفوں کو، عالموں کو اس بات کی طرف بلایا کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس 1 سال کا عرصہ ٹھہرو، اور 1 سال کے عرصے میں اگر اسلام کا زندہ اور چمکتا ہوا نشان اگر تم نہ دیکھ لو تو میں ہر مہینے میں 200 روپے کے اعتبار سے سال کے 2400 روپے بطور ہر جانہ یا جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے یہ عالمگیر دعوت دنیا کے تمام کونوں میں پھیلانے کے لیے 20,000 کی تعداد میں اشتہار شائع کیا، اردو زبان میں بھی، انگریزی زبان میں بھی، یورپ، ایشیا، امریکہ، ان تمام برے اعظموں کے بڑے بڑے لیڈروں، بڑے بڑے مذہبی لیڈروں کو، بڑے بڑے رہنماؤں کو، مصنفوں کو، ادیبوں کو، جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کیا، یہ رجسٹری کر کے بھجوایا یہ اشتہار کہ آؤ میرے پاس 1 سال کے لیے رہو، اور 1 سال کے لیے جو میرے پاس رہے گا وہ خدا تعالیٰ کے زندہ اور تابندہ نشان، اسلام کی صداقت کے زندہ اور چمکتے ہوئے نشان دیکھے گا۔ لیکن پہلے کی طرح دنیا کے اوپر سکوت طاری ہو گیا۔ کیونکہ کسی کو اس بات کی سکت نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام کے پاس آ کر اسلام کا زندہ اور تابندہ نشان دیکھ سکتا۔ پوری دنیا سے کسی کو بھی اس طرف توجہ نہیں ہوئی۔ صرف ہندوستان کی کروڑوں کی آبادی میں سے صرف 3 ایسے اشخاص تھے جنہوں نے اس اشتہار کو سستی شہرت، یہ کہنا چاہیے سستی شہرت کی خاطر آپ کی اس دعوت کو بظاہر قبول کیا، جن میں سے ایک اندرمن مراد آبادی تھے، ایک لیکھ رام پشاوری تھے، اور ایک اور پادری تھے جن کا نام پادری صوف تھا۔ ان 3 اشخاص نے آپ علیہ السلام کی اس دعوت نشان نمائی کی دعوت کو قبول کیا۔ مراد آبادی نے
جب اس دعوت کو قبول کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھا کہ 7 دن کے اندر اندر پیشگی طور پر 2400 روپے کی رقم جو آپ نے انعام کے طور پہ رکھی ہے وہ میرے پاس جمع کر دی جائے. حالانکہ یہ اس نشان نمائی کی دعوت کے بالکل برخلاف تھا. ایسی اس کی روح نہیں تھی یہ کہ نشان سے پہلے ہی، مطالبے سے پہلے ہی، قادیان آنے سے بھی پہلے ہی پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا انہوں نے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ جو مطالبہ تھا اس کو قبول کر لیا. اور لاہور میں رہنے والے انہوں نے کہا کہ لاہور میں لا کے مجھے یہ پیسے دیے جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاہور میں رہنے والے اپنے مریدوں کو بتایا کہ اس پیسے کا انتظام کر کے ان کو پہنچایا جائے. جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مراد آبادی صاحب وہاں سے فرار ہو گئے ہیں، وہاں سے غائب ہو گئے ہیں اور کسی دوسری جگہ چلے گئے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اس بات کو اشتہار کے ذریعے شائع فرمایا کہ یہ باتیں ہوئیں. جب پیسہ پہنچایا گیا تو انہوں نے فرار اختیار کیا. جب اس نے اپنی ذلت دیکھی تو جھوٹی باتیں پھر اخبارات میں شائع کرنی شروع کی، اشتہارات میں شائع کرنی شروع کی. یہ چیزیں دیکھ کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو دعوت دی اور یہاں تک کہا کہ لاہور سے لے کر قادیان تک کا جو خرچہ ہوگا وہ کرایہ بھی ادا کرنے کے لیے میں آپ کو تیار ہوں. آپ قادیان آئیں، میرے پاس 1 سال رہیں اور اللہ تعالیٰ کا زندہ اور تابندہ نشان دیکھیں. لیکن وہ اس کے بعد بالکل ساکت ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اس کا ایک نتیجہ نکلا کہ ایک 13-14 سال کے عرصے کے بعد ان کے کچھ قریبی لوگ اور ان کے قریبی رشتہ دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے. پھر دوسرا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، پنڈت لیکھرام پشاوری تھے. انہوں نے بھی شہرت کی خاطر بظاہر اس نشان دعوت کو قبول کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس تعلق سے لکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لکھا کہ میں نے تو یہ دعوت بڑے بڑے مذہبی لیڈروں کے لیے دی ہے. اگر آپ بھی مذہبی لیڈر ہیں اور آپ کے نشان دیکھنے کے نتیجے میں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی جو آپ کے پیرو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس بات کا ثبوت دیں کہ آپ مذہبی لیڈر ہیں، پھر میں آپ کو یہ نشان دکھانے کے لیے تیار ہوں. پھر اس نے اپنی طرف سے اٹھ پٹانگ بحث شروع کر دی اور بہت زیادہ اصرار شروع کر دیا کہ نشان کیوں نہیں دکھایا جاتا مجھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی دعوت قبول کر لی کہ نشان، اور اس نے بھی یہی مانگ کر دی کہ پیسہ پہلے سے پیشگی طور پر جمع کر دیا جائے. حضور نے فرمایا پیسہ بھی جمع کر دیا جائے گا، لیکن جب آپ پیسہ مانگتے ہیں تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ اگر آپ بعد میں منکر ہو جائیں، نشان دیکھنے کے بعد بھی اسلام میں داخل نہ ہو جائے، تو میرے لیے بھی کوئی علامت ہونی چاہیے، نشانی ہونی چاہیے. تو میں بھی آپ کو کہوں گا کہ آپ بھی کسی مہاجن کی دکان میں 2400 روپے جمع کریں تاکہ نشان دینے کے بعد اگر آپ اپنے وعدے سے مکر جائیں تو میرے لیے ایک یادگار کے طور پہ رہے کہ یہ وہ رقم ہے جو ایک شخص نے نشان دیکھنے کے بعد مکر گیا اور یہ اس کو ہر جانے کے طور پہ ادا کرنی پڑی. بہرحال اس قسم کی بحثیں اور اس نے اوٹ پٹانگ اور سوکیانہ قسم کی بحثیں شروع کر دی، اشتہارات در اشتہارات. قادیان نہیں آیا. لیکن پھر بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض مخالفین نے، جن میں آپ کے کچھ قریبی رشتہ دار بھی شامل تھے، اس کو کسی طرح سے قادیان لایا. لیکن قادیان تو لایا اس کو، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں کرنے دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے نہیں دیا، آپ کے خلاف بھڑکاتے رہے. چنانچہ وہ یہاں آ کر پھر شوخی میں بڑھ گیا اور پھر گالی گلوچ اور بحث مباحثہ اور شوخیانہ سوکیانہ بحثیں شروع کر دی اور جس طرف اس کو آنا چاہیے تھا اس طرف نہیں آیا. 2 مہینہ یہاں رہا لیکن انہی بحثوں میں الجھا رہا اور پھر یہاں سے واپس چلا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کافی عرصے کے بعد اس دعوت کے بعد جب وہ یہاں آیا اور اس کے کافی عرصے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہلاکت کے تعلق سے ایک بہت بڑا نشان عطا فرمایا جس کی تفصیل بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے. اس پیشگوئی کے مطابق پھر وہ ہلاک ہوا اور اسلام کی صداقت کا نشان بن گیا. اور تیسرا شخص پادری سوفٹ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس نے بھی ایسی شرائط پیش کر دی کہ 600 روپے پہلے سے پیشگی طور پر جمع کر دیے جائیں، رہنے کا اچھا انتظام کر دیا جائے، اور نشانات کے تعلق سے بھی شرائط کی کہ ایسا نشان ہونا چاہیے، ویسا نشان ہونا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی تسلی کی کہ آپ 600 روپے مانگ رہے ہیں، آپ کو پہلے سے دے دیے جائیں گے، آپ کی رہائش کا اچھا انتظام کیا جائے گا، اور آپ یہاں آئیں، تشریف لائیں. اور قسمیں دی اس کو اپنے خط میں قسم دے کر کہا کہ آپ یہاں ضرور آئیں اور یہ نشان جو اسلام کی صداقت کے نشان میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں. لیکن وہ بھی خاموش ہو گیا اور وہ بھی یہاں نہیں آیا. تو بظاہر ان تینوں حضرات نے اس عالمگیر نشان نمائی کی دعوت جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، بظاہر انہوں نے قبول کیا، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، صرف سستی شہرت پانے کے لیے، ورنہ ان کے دل میں اخلاص نہیں تھا، سعادت مندی نہیں تھی.
اور میں یہ کہوں گا کہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی. اگر ان کی مقدر میں ہدایت ہوتی تو وہ ضرور قادیان تشریف لاتے. 1 سال کے چند مہینوں کے اندر ہی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کا چمکتا ہوا اور صداقت کا عظیم شان نشان عطا ہوتا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی مدت پہلے تو 1 سال کہا، پھر اس کی مدت کو تھوڑا اور کم کیا. کہا کہ 1 سال کی شرط ہٹا دی اور 40 دن مقرر کیے کہ 40 دن کے لیے بھی اگر کوئی یہاں میرے پاس رہتا ہے اس کو بھی میں یہ نشان دکھانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر نہیں دکھا سکا تو اس کے لیے بھی کہا کہ اس کو 500 روپے بطور ہرجانہ کے ادا کر دوں گا، بطور جرمانہ کے ادا کروں گا. لیکن اس پر بھی مخالفین ساکت رہے، خاموش رہے، سکوت طاری ہو گیا، اور اس دعوت کو بھی کسی نے قبول نہیں کیا، اور قبول کرنا نہیں تھا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم اسلام کی سچائی کا نشان دیکھیں گے تو پھر مجبور ہو جائیں گے اسلام لانے میں، اور ان کی جو شہرت تھی وہ اپنے مذاہب کے اندر رہتے ہوئے وہ شہرت ختم ہو جانی تھی اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں. تو یہ وہ دعوت نشان نمائی کی دعوت کی مختصر رویداد ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش فرمائی. اور ہر بار جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر بار دنیا خاموش رہی، اور ہر بار دنیا پوری کی پوری دنیا اس بات کا ثبوت بن گئی کہ اسلام زندہ مذہب ہے، قرآن مجید زندہ کتاب ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور تا قیامت رہنے والے رسول ہیں، اور اسلام تا قیامت رہنے والا مذہب. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. کچھ ٹیلی فون کالرز کو اس وقت ہم موقع دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے مکرم نور الدین صاحب سے، جو کہ پونے انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ نور الدین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو خلیفہ وقت کے خدمت میں پیار بھرا سلام. میں نور الدین گدے پونا سے بول رہا تھا. میرا سوال یہ ہے، دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بن گرامی ارجمن، مظہر اول و آخر، اس کا کیا مفہوم ہے، ذرا خلاصہ کر کے. جزاکم اللہ، شکریہ مولانا. پیشگوئی ہے وہ ساری؟ جی پیشگوئی ہے مولانا. یہ خود ہی پڑھ دیں اس کا مطلب بتا دیں. جی پیشگوئی کا حصہ ہے وہ پڑھ دیں. پیشگوئی کے الفاظ میں سنا دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے 20 فروری 1886 عیسوی میں جو اشتہار ہوشیار پور میں چلہ کشی کے بعد جو شائع فرمایا تھا، اس میں یہ الفاظ ہیں جو مختصراً میں پیش کر رہا ہوں. اس کے الفاظ اس طرح ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیع اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انموائل اور بشیر بھی ہے. اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے. وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنی مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں، الہام کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اور حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمن، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنی نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وکانا امرا مقضیہ. تو اس پیشگوئی میں دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ کے الفاظ موجود ہے جس کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا تھا. اور یہ دوشنبہ جو الفاظ اس پیشگوئی میں آئے ہیں،
اس میں دراصل اس دن کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی. تو جس دن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی وہ دن دوشنبہ کا دن تھا. جی جزاکم اللہ تعالیٰ. عارف الزمان صاحب، ان کے ساتھ ہمارا دوبارہ رابطہ ہوا ہے، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بنگلہ دیش سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عارف الزمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب، اپنا سوال پیش کریں. میرا سوال ہے اس پیشگوئی کے بارے میں، حضرت مسلم موعود کا پیشگوئی، وہ اس کا نام بشیر النمائل ہوگا. النمائل کا مطلب کیا ہے؟ ایک. اور دوسرا ہے جو 40 کا جو مرتبہ، یہ تو تھوڑا وضاحت فرما دیجئے. تو سب ہم قرآن شریف میں ذکر ملتا ہے 40 کا، اس لیے یہ 40 کا وضاحت بتائیے. 40 کس 40 کی وضاحت جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ جو قرآن شریف میں بہت جگہ میں 40 کا مطلب ہے 40 دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملا، 40 سال میں چلا کشی ہوا 40 دن کا. یہ 40 کا کوئی وضاحت ہے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، شکریہ جناب. مولانا کوثر صاحب سے درخواست. آرم اوائل جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کا ذکر جو ہے انجیل اور تورات میں آتا ہے، اور اس کے آنے کی بشارت دی گئی تھی. وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے ذریعہ سے وہ پوری ہوئی، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. ایک تو معنی یہ ہوئے. دوسری، یہ جو 40 کی حکمت پوچھ رہے ہیں، دیکھیں اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک اعلان کیا تھا، جو جا کے 40 پہ پھر انہوں نے مکمل کیا کہ 40 سال. تو 40 ایک برکت کے نام کے طور پر یہ شمار کیا جاتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جو چلہ کیا تھا وہ 40 دن کا ہی کیا تھا. اور اس کے بعد 20 فروری 1886 کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ پیشگوئی واضح فرمائی تھی. اب ایک اور بات جو انہوں نے کہی تھی، وہ بھی ایک اچھی بات انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تھی، کہا جاتا ہے، اکثر روایات یہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور 40 سال میں آپ کو نبوت کا یہ مقام ملا تھا. بہرحال 40 اس طرح سے عبادت کے تعلق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی آتا ہے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ 40 دن کا روزہ رکھا. لیکن یہاں ایک بات اور بھی میں بتاؤں کہ یہ 40 دن ہی نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت اور آتی ہے کہ آپ نے تقریباً 6 مہینے یا 9 مہینے کے بھی ایک روزہ رکھا تھا، اور بیت الریاضت جو دارالمسیح قادیان میں موجود ہے، وہاں آپ نے یہ روزے رکھے تھے، وہاں پہ بھی آپ رہے تھے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو مختلف وقتوں میں مختلف اوقات الگ ہوتے چلے گئے. جزاکم اللہ. مکرم محمد آصف چغتائی صاحب ہیں یو کے سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد آصف صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہ خدا کی ساری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. ہماری دعا ہے کہ اے قادیاں تو رہے، تمہارا اونچا رہے نشان، اور دنیا میں جلد سے جلد یہ نشان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے. آمین. میرے چند سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 52 سالہ دور جو عظیم الشان دور گزرا، ان میں آپ کی 52 صفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے. کیا یہ 52 سال اور 52 صفات یہ اس میں کوئی مماثلت تھی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ہے کہ بدر کا زمانہ اور حضرت مسلم موعود کا زمانے سے مشابہت کے بارے میں بھی کچھ تفصیل چاہیے تھی. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت پیغامی جو اس وقت لاہوری پارٹی کے ہیں، انہوں نے پہلے خلیفہ جو حضرت خلیفۃ المسیح اول کو تو ان کی بیعت کر لی، لیکن دوسرے خلیفہ کے وقت انہوں نے کیا ایسی مطلب مجبوری یا کیا ایسا ان کے اوپر تھا کہ انہوں نے ان کو نہ مانا، اور آج وہ ایک طرح کے گڑھے میں وہ گرے ہوئے ہیں؟ اس کی تھوڑی سی تفصیل مجھے چاہیے تھی. جزاکم اللہ جناب، شکریہ. مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا. پہلا سوال تو ان کا وہ 52 سالہ دور کے تعلق سے تھا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کہ 52 سالہ دور ان کا تھا، اور پیشگوئی میں 52 صفات بیان کی گئی ہیں. تو اس کی کیا حکمت ہے؟ تو حکمت تو یہ خود ہی بتا رہے ہیں. اس میں دراصل بنیادی طور پر یہی بات سامنے آتی ہے
کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں تمام صفات کا ذکر فرمایا تھا کہ جو آنے والا موعود ہوگا، پسر موعود ہوگا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا موعود بیٹا ہوگا، اس کے اندر کون کون سی عظیم الشان صفات ہوں گی، اور 52 کے عدد میں یہ بھی دراصل اس بات کی طرف اشارہ آ گیا کہ اس کا جو دور ہوگا، خلافت کا دور، وہ 52 سال کا دور ہوگا، اور 52 سال تک وہ اسلام اور احمدیت کو دنیا پر غالب کرنے کا کام کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخیر و خوبی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا۔ دوسرا ایک سوال ان کا پیغامیوں کے تعلق سے تھا، تو یہ سوال بھی اس تعلق سے میں ان کو یہ عرض کروں گا کہ یہ سوال دراصل راہ ہدا میں یہاں پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ پیغامیوں سے پوچھنے والا ہے۔ پیغامی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلافت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خود وہ لوگ، ان کے بڑے بڑے جو سرکردہ لیڈر تھے، انہوں نے خود حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، ان کے بیعت سے مشرف ہوئے اور ان کی اطاعت میں رہے جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات رہے اور خلافت پر متمکن رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ریشہ دوانیاں اور کچھ سازشیں وہ کرتے رہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کے تحت رہے، آپ کی باضابطہ انہوں نے بیعت کی۔ لیکن خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کے وقت انہوں نے وہی جو پہلے سے انہوں نے کوششیں شروع کی ہوئی تھی اس کے مطابق خلافت سے روگردانی اختیار کی، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت نہیں کی اور الگ ہو گئے اور لاہور چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے اپنا الگ سے مشن شروع کر دیا اور الگ ایک اپنی پارٹی بنائی۔ تو دراصل یہ سوال انہی سے پوچھنے والا ہے کہ اگر خلافت کی ضرورت ہی باقی نہیں تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے بعد، تو پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول کی بیعت کر کے پھر آپ کیوں خلافت ثانیہ کے وقت منکر ہو گئے تھے؟ دراصل بات یہ ہے کہ بعض دفعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک شخص جس کا نام بلعم باعور تھا، اس کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بہت اوپر کے مدارج عطا کرتے، بہت بلند درجے عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف دھستا چلا گیا۔ وہ ایک بہت ہی بزرگ اور نیک خصلت انسان تھا، اس کے اندر وہ تمام صفات موجود تھیں جن صفات کی وجہ سے وہ بلند ترقیات، روحانیت کی بلند ترقیات تک پہنچ سکتا تھا، لیکن ٹھوکر کھا گیا، اور ٹھوکر کھانے کے نتیجے میں پھر اسفل السافلین میں جا گرا۔ تو یہ لوگ جو الگ ہوئے، یہ بھی یقیناً جماعت کے بہت بڑے بڑے لوگ تھے، بہت نامی لوگ تھے، اور بہت ہی اسلام کی خاطر، احمدیت کی خاطر کام کرنے والے لوگ تھے، لیکن وہی ٹھوکر کی وجہ سے ایک خلافت پر ایمان لا کر بیعت کرنے باوجود بیعت کرنے کے دوسری خلافت سے منکر ہو گئے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنے ان سازشوں کی وجہ سے جو وہ پہلے ہی کر رہے تھے۔ تو میں پھر یہی کہوں گا ان کو کہ یہ یہاں پوچھنے کی بجائے آپ اگر ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو اس کا بہتر جواب دیں گے، اور بلکہ آپ ان سے پوچھیں اس طرح کہ آپ نے کیوں خلافت اولیٰ کی بیعت کی جب آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلافت کی ضرورت باقی نہیں تھی۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ جزا۔ پروگرام کا ایک اہم سوال رہتا ہے، میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے جو نشان نمائی کی دعوت دی، اس کے رد عمل کے طور پر قادیان کے آریوں نے کیا محضر نامہ آپ کی خدمت میں پیش فرمایا اور آپ نے کیا پیش گوئی فرمائی تھی؟ اس کی مختصر تفصیل اگر 5-6 منٹ کے اندر بتا دیں گے۔ اس کی مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام کے زمانے میں ہی قادیان میں ایک طبقہ ایسا تھا جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا، اور بعض ایسے تھے جو متوسط قسم کے لوگ تھے اور وہ کوئی فیصلہ چاہتے تھے۔ 10 آدمیوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک درخواست اور عریضہ بھیجا۔ اس 10 کے نام میں پڑھ دیتا ہوں، شاید ان کے پوتے پڑپوتے کوئی سن رہے ہوں تو وہ آج سن لیں۔ لکشمن رام، بشن داس، منشی تارا چند کھشتری، پنڈت نہال چند، سنت رام، فتح چند، پنڈت ہرکرن، پنڈت بیج ناتھ اور پنڈت بھارمال، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں 1885 میں ایک درخواست لکھی تھی۔ یہ درخواست مجموعہ اشتہارات میں آج تک موجود ہے، جس میں انہوں نے یہ لکھا:
بعد ماں واجب بکمال ادب عرض کی جاتی ہے جس حالت میں آپ نے لندن اور امریکہ تک اس مضمون کے رجسٹری شدہ خط بھیجے ہیں، جو طالب صادق ہو 1 برس تک ہمارے پاس آ کر قادیان ٹھہرے تو خدا تعالیٰ اس کو ایسے نشان دربارہ اس بات حقیقت اسلام ضرور دکھائے گا جو انسانی طاقت سے بالا تر ہوں۔ سو ہم لوگ جو آپ کے ہمسایہ اور ہم شہری ہیں لندن اور امریکہ سے زیادہ حقدار ہیں۔ اب یہ انہوں نے جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لکھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا وہ اس طرح ہے: آپ صاحبوں کا عنایت نامہ جس میں آپ نے آسمانی نشانوں کے دیکھنے کے لیے درخواست کی ہے مجھ کو ملا، چونکہ یہ خط سراسر انصاف اور حق جوئی پر مبنی ہے، اور ایک جماعت طالب حق نے جو عشرہ کاملہ ہے اس کو لکھا ہے، اس لیے بتمام تر شکر گزاری کے مضمون کو قبول و منظور کرتا ہوں اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ صاحب اس عہد کے پابند رہیں گے جو اپنے خط میں آپ لوگ کر چکے ہیں۔ اب یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے یہ خط لکھا تھا، اور پھر آخر میں جو اقرار انہوں نے یہ کیا تھا: ہم سراسر سچائی اور راستی سے اپنے پرمیشور کو حاضر ناظر جان کر یہ اقرار نامہ لکھتے ہیں، اسی سے اپنی نیک نیتی کا قیام چاہتے ہیں، اور سال جو نشانوں کے دیکھنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے وہ ابتدائے ستمبر 1885 سے شمار کیا جائے گا، اختتام 1886 کے آخر تک ہو جائے گا۔ اب انہوں نے خود ایک سال مقرر کیا تھا کہ ستمبر 1885 کے شروع سے لے کر ستمبر 1886 کے آخر تک ہم کو کوئی نشان دکھایا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی درخواست کو قبول کیا تھا، اور اس کے بعد 20 فروری 1886 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیشگوئی مسلم موعود کے تعلق سے وہ تمام اشتہار وہ شائع کیا اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نشان تو 9 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ یہ سارے بھائی جتنے کے قادیان میں ہیں یہ سارے اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ انہوں نے دیکھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے یہ آباء و اجداد اچھی طرح سے واقف تھے۔ آج جب کہ 130 سال گزر گئے اس نشان پر، ہم ان احباب کے بیٹوں یا پوتوں یا پڑپوتے جو بھی ہماری یہ آواز سن رہے ہیں کہ تمہارے بزرگان نے، جو 10 بزرگان ابھی میں نے نام پڑھ کر سنائے، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نشان مانگا تھا، اور اس کا تعین جو کیا تھا وہ 1 سال میں وہ نشان تمہیں سنا دیا گیا تھا۔ پچھلے 130 سال میں تم اس نشان کو پہلے براہ راست پارٹیشن تک خود دیکھتے رہے، اور اس کے بعد اس کی علامات تم آج تک دیکھتے چلے آ رہے ہو۔ مثال کے طور پر ابھی میں آ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا کہ منارۃ المسیح ہے، منارۃ المسیح کیسے چمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو الہام فرمایا تھا، نور کا لفظ استعمال، نور آتا ہے نور۔ اب یہ منارۃ المسیح ہے، مینار کے طور پہ کتنا نورانی طور پر اس وقت یہ چمک رہا ہے، اندھیرے میں سارے علاقے کو منور کر رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 13 مارچ 1903 کو اس مینارے کی بنیاد رکھی تھی۔ اب بنیاد رکھنے کے بعد حضور کے زمانے میں یہ مکمل نہیں ہو سکا، خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں وہ مکمل نہیں ہو سکا، کچھ حد تک صحن سے کچھ فٹ اوپر جا کے اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو 1914 میں پھر اس کی تعمیر شروع کروائی اور اس کو مکمل کروایا۔ جو کام مسیح موعود علیہ السلام کا تھا، جو آپ نے جس کی بنیاد رکھوائی تھی دعا کر کے ایک اینٹ کے ذریعہ، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل کیا۔ یہ مینارہ اپنی ذات میں دن رات اس نشان کے واضح ہونے کا ثبوت سارے علاقے والوں کو دے رہا ہے، اور خاص طور پہ قادیان میں ان ہندو صاحبان کی اولادوں کو دے رہا ہے کہ ایک نشان تم نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب سے صداقت اسلام کے بارے میں مانگا تھا، دیکھو وہ نشان دن رات تمہارے سامنے ہے، اور تمہیں نور کی طرح چمک کے بتا رہا ہے
کہ اسلام کی صداقت کا جو نشان تم نے مانگا تھا بڑی شان سے وہ پورا ہوا۔ اور اگلی بات جو اس سلسلے میں کہتا ہوں، انہی کے ایک پنڈت نے ایک اور پیشگوئی کی تھی جس کا میں شروع میں ذکر کر آیا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ 3 سال میں ختم ہو جائے گا۔ بڑے ادب سے میں ان سارے اپنے صاحبان سے ذکر کرتا ہوں کہ 3 سال تو 1889-90 میں ختم ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ آج آپ ہی بتائیں، اللہ کے نام پر، ایشور کے نام پر بتائیں کہ کس کی پیشگوئی سچ نکلی اور کس کی پیشگوئی غلط نکلی۔ تو آج بڑے ادب سے، احترام سے ہر سال یوم مسلم موعود آتا ہے، اور ایک دفعہ پھر ان کے اوپر اتمام حجت کرتا ہے کہ تمہارے بزرگوں نے اپنے منہ سے جو مانگا تم کو بعینہ ہی وہ دیا گیا، اور ایک اتمام حجت تم پر ہر سال ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ تمہیں قبول حق پہچاننے کی اور اس کی شناخت کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان پیشگوئی کی تفصیل ہی ہے دراصل پیشگوئی مسلم موعود، جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ پیشگوئی مسلم موعود کا احیاء اسلام اور غلبہ اسلام کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس نشان کو اپنی صداقت کے نشان کے طور پر اور اسلام کی صداقت کے نشان کے طور پر اور زندہ خدا کی زندہ تجلی کے طور پر دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ ہم پیشگوئی کے بعض حصص کس طرح پوری ہوئیں اس کے تعلق سے تفصیل آئندہ ایپیسوڈ میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس وقت میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ کے زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولا و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے۔ اس جگہ بفضل ہی تعالیٰ و احسانی ہی ببرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ ہمارا اگلا ایپیسوڈ 28 فروری 2015 ہفتے کے روز انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق 1600 قادیان دارالمان سے آپ کی خدمت میں ہم لائیو پیش کریں گے۔ اس میں ہم پیشگوئی مسلم موعود کے بعض حصص کے متعلق تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کس طرح یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا